کیا سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز ایکٹ سے نواز یا ترین کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) میں عدالت کا فیصلہ پہلا اور آخری تصور ہوتا ہے، دوسری دفعہ نظر ثانی کی ہمارے قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کی اپیل کے تحت ریلیف عام آدمی کو ملے گا۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں باقاعدہ بحث ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت جو ہر بل واپس بھجوا دیتے تھے، انہوں نے نظر ثانی کے قانون کی منظوری دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے تحت ماضی کے کسی بھی مقدمے میں نظر ثانی دائر کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کے نفاذ کا گزر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے قانون کے تحت 184(3) کے تحت فیصلوں پر 60 دن میں نظر ثانی اپیل داخل کی جا سکیں گی۔ نئے قانون کے مطابق اپیل فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ سنے گا۔ نئے قانون کے تحت نظر ثانی کی درخواست کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا۔ ماضی میں فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست وہی بینچ سنتا تھا جس نے وہ فیصلہ دیا ہوتا تھا۔ لاہور میں سینئر سیاستدان جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات ہوئی، جس میں نئی سیاسی پارٹی بنانے سے متعلق مشاورت ہوئی۔ علیم خان نے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ظہرانے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی موجودہ اور سابقہ شخصیات نے شرکت کی۔ ظہرانے میں وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر اون چودھری بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نئی سیاسی پارٹی بنانے سے متعلق جہانگیر ترین کی علیم خان سے مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء نے تجویز دی ہے کہ ہمیں کوئی پریشر گروپ بنانے کے بجائے نئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ نئی سیاسی پارٹی بنانے سے عوام کے حقوق کا بہتر تحفظ کر سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر اون چودھری نے بھی نئی جماعت بنانے پر اصرار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مزید رہنما پی ٹی آئی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، انہیں ایک نیا پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز میں نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگلے 72 گھنٹوں میں جہانگیر ترین عام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ جہانگیر ترین کے ہمراہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کرنے والے سیاستدان بھی موجود ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جہانگیر ترین جلد ہی الیکشن کمیشن میں نئی پارٹی کی رجسٹریشن کی درخواست دیں گے۔ چین کے شہر شنگھائی میں مئی کے مہینے میں شدید گرمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق شنگھائی شہر میں مئی کے مہینے کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ شہر میں درجہ حرارت 36.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا اور اس طرح یہ مئی کے مہینے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت بن گیا۔ اس سے قبل ماضی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 ڈگری سینٹی گریڈ 1876، 1903، 1915 اور 2018 میں ریکارڈ ہوا تھا۔ سائنسدانوں کی جانب سے کافی عرصے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے موسمیاتی شدت بڑھ رہی ہے اور متعدد ممالک کو جان لیوا ہیٹ ویوز کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتوں میں جنوب مشرق اور جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر پہنچا تھا۔ شنگھائی کے محکمہ موسمیات کے مطابق شہریوں کو درجہ حرارت کی شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے قبل بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے شہریوں کو گرم ترین دن کا سامنا ہوا تھا۔ تھائی لینڈ کے شہر ٹاک میں بھی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا۔ مئی کے آغاز میں اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے کی جانب سے خبردار کیا گیا تھا کہ آئندہ 5 سال انسانی تاریخ کے گرم ترین سال ثابت ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام نیب راولپنڈی کی سفارش پر ECL میں ڈالا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولر سمری کے ذریعے عمران خان کا نام ECL میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی ECL میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وفاقی حکومت نے 9 مئی کے بعد ہونے والی ہنگامہ آرائی کے معاملے پر عمران خان سمیت PTI کے کئی رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے تھے۔
قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کا کہنا ہے کہ ان کی کیریئر کے حوالے سے یہی خواہش ہے کہ وہ آنے والے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ ایک انٹرویو کے دوران حارث رؤف نے بھرے اسٹیڈیم میں ہیری ہیری کے نعرے لگائے جانے سے متعلق خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ بطور کھلاڑی جب تماشائی ہمارے لیے نعرے لگاتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اپنے مداحوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیریئر کے حوالے سے اپنی سب سے بڑی خواہش پر بات کرتے ہوئے فاسٹ بالر کا کہنا تھا کہ میرے پورے کیریئر میں نے ایک ہی خواہش کی ہے کہ پاکستان کے لیے ایسا کھیل کر جاؤں کہ آنے والے بچے ہمارے نقش قدم پر چلیں، بالکل ایسے جیسے ہم کسی کو فالو کرتے ہیں۔ حارث رؤف کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کو یاد رہوں۔ کئی کھلاڑی آتے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن رول ماڈل نہیں بن پاتے۔ میری کوشش ہے کہ وطن کے لیے اتنا پرفارم کروں کہ آنے والے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جاؤں۔ چاندنی چوک پر آئیں۔ نئے وفاقی بجٹ میں سیلولر فونز پر عائد ڈیوٹی کے ریٹس میں نمایاں کمی کیے جانے کی تجویز زیر غور ہے، جو اس وقت چھوٹے اور بڑے موبائل فون پر تقریباً 100 سے 150% تک عائد ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان موبائل فونز ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو بجٹ کے موقع پر سفارشات دی ہیں۔ سفارشات لیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وفد کی سفارشات کو بجٹ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک سنگاپور، بنگلہ دیش، ترکی کے مقابلے میں پاکستان میں سیلولر فون پر 75% سے زیادہ ڈیوٹی عائد ہے۔ ایف بی آر کی مبینہ ملی بھگت سے ڈیوٹی ادا کیے بغیر سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں۔ آل پاکستان موبائل فونز ٹریڈر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کے مطابق چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے استعمال شدہ موبائل فونز کی درآمد پر پابندی کی وجہ سے سمگلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ غیر قانونی طور پر بھاری ٹیکس ادا کیے بغیر سمارٹ فونز کے تمام فنکشن انجوائے کرتے ہیں، جس سے قومی خزانے کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل مناسب ڈیوٹی رکھی گئی تھی تو سرکاری خزانے میں 85 ارب روپے سالانہ مل رہے تھے۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 7183255859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔